رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد تھی۔ فاطمہ کا گھرانہ رمضان کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس کے ہاں رمضان میں افطاری کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس بار اور زیادہ کیا جانا تھا، کیونکہ اس بار فاطمہ کی خالہ عائشہ اپنی 2 بیٹیوں بینا اور سوا کے ساتھ لندن سے ان کے گھر آ رہی تھیں۔ فاطمہ کو سحری کے لیے جاگنا بہت مشکل لگتا تھا۔ ایک بار رمضان کے مہینے میں اسکول کی چھٹیاں بھی تھیں۔ سحری کے بعد نماز پڑھ کر جو سوئی تو ظہر سے ذرا پہلے جاگتی، پھر تھوڑی دیر اپنی امی سے پوچھتی کہ افطاری میں کیا بنا رہی ہیں۔ اس کی والدہ چند چیزوں کے نام لیتی تو منہ بوسہ کر اور اپنی پسند کی ایک آدھ چیز ضرور بنواتی۔ اس کی امی 3 بجے سے ہی افطاری کی تیاریوں میں لگ جاتی۔ سحری کے لیے الگ سالن بنتا، ساتھ میں کچھ چیزیں افطاری کے لیے اور 2 قسم کے مشروب تو ضرور بنتے تھے۔ فاطمہ اپنی امی کی مدد بھی نہ کرواتی اور عشاء کی نماز پڑھ کر ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتی یا فضول قسم کے گیم شو سے لطف اندوز ہوتی۔ فاطمہ کی خالہ زاد بہنوں نے اس کے ہی معاملات دیکھے تو بہت افسردہ ہوئیں۔ عائشہ خالہ کے گھرانے کے طور طریقے مختلف تھے۔ وہ بے جہاں اسراف کی قائل نہیں تھیں۔ وہ افطاری میں بس کھجور کے ساتھ پانی پی کر افطاری کرتی اور پھر نماز مغرب ادا کر کھانا کھا لیتی اور پھر تراویح کی تیاری کرتی۔ فجر کے بعد عائشہ خالہ اور ان کی بیٹیاں قرآن پاک کی تلاوت کرتی، تھوڑی دیر آرام کرتی، پھر قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتی۔ ہلکا پھلکا کھانے کی وجہ سے عبادت میں سستی اور کاہلی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے فاطمہ کو بھی سمجھایا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، نہ کہ حرص کا۔ جب ہم سادہ اور کم کھانا کھائیں گے تب ہی ہمیں غریبوں کی مشکلات کا احساس ہوگا۔ فاطمہ اس کی والدہ بہت شرمندہ ہوئیں کہ عائشہ خالہ نے غیر اسلامی ملک میں رہتے ہوئے بیسا اور سبا کی پرورش اسلامی اصولوں کے مطابق کی ہے، اور وہ اسلامی ملک میں رہتے ہوئے بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات سے دور ہے۔ انہوں نے عبادت کی روح کو سمجھا ہی نہیں۔ فاطمہ اور اس کی امی عید کی خریداری آخری عشرے میں کرتی تھیں، جب بازار میں دل رکھنے کی جگہ بھی نہ ہوتی تھی اور ہر چیز کا بھاؤ آسمان سے باتیں کر رہا ہوتا تھا۔ لیکن انہیں ان سب باتوں کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ اس بار عائشہ خالہ نے ان کو بازار نہیں جانے دیا، بلکہ جو طائف وہ وہاں سے لائی تھی ان سے کہا، تم لوگ عید پر یہی پہن لو۔ مقدس راتوں کو اور ان قیمتی لمحات کو بازار میں ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حیرت سے جب رمضان ختم ہوا تو اس بار عید پر فاطمہ اور اس کی امی کو الگ ہی سکون محسوس ہوا، کیونکہ اس بار انہوں نے رمضان مبارک الگ طریقے سے گزارا تھا۔ اس مبارک مہینے کی انہوں نے عائشہ خالہ کا دل سے شکریہ ادا کیا، جنہوں نے ان کی رہنمائی کر کے انہیں اندھیروں سے نکالا۔